أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدیر. سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 41. اس کا اردو ترجمہ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو کہ تم نے جو کچھ مال غنیمت حاصل کیا. مال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ جنگ میں جو چیز جیتنے کے بعد ملتی ہے. فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رسول کے قریبی رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينِ، اور غریبوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور ضرورت مند مسافر کے لیے. ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر فرق کرنے والے دن میں اتارا تھا. فرق کرنے والا دن کون تھا؟ جنگ بدر. کیا اتارا تھا اللہ نے؟ فرشتے اللہ نے مدد کے لیے اتارے تھے. یوم التقى الجمعان، کس دن؟ جس دن دو فوجیں آپس میں ملی تھی، یعنی لڑی تھی. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر پورا کنٹرول رکھتا ہے. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے And know that anything you obtain 1/5 of it for Allah and His Messenger and for His near relatives and orphans and needy and a stranded traveler, if you have believed in Allah and in that which we have sent to our servant on the day of criterion, on the day when two armies met, and Allah is over all things competent. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو اس آیت کے شروع میں سوال تھا، کیا سوال تھا؟ یسألونک عن الانفال، یہ سورہ کے شروع میں کہ یہ مال غنیمت کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. جنگ بدر جب ہو گئی تو صحابہ کرام میں تھوڑا اختلاف ہوا. پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے جنگ جیتی تھی، تو جو مال ملا تھا جو کافر چھوڑ کے بھاگے تھے، تو اس میں سے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ میرا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ میں اس کا حقدار ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہاں 40 آیتوں میں پہلے کیا کیا؟ ایمان کی بات، اللہ کے احسانات، اور پھر 40 آیتوں کے بعد یہ حکم، اس کا فیصلہ سنایا. اس سے پہلا لیسن ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہم ڈائریکٹلی کسی کو بولتے ہیں اے تم نماز پڑھ لو، تم فلاں کر لو، تم فلاں کر لو، کچھ نہیں ہوتا. جیسے زمین تیار نہیں ہے، لے آ کے وہاں پہ آپ بیج کتنا بھی اچھا ڈالیے تو کیا ہوگا؟ وہ وہاں اگے گا؟ کچھ نہیں اگے گا، وہ بیج بھی سڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا. پہلے وہ زمین کو تیار کرتے ہیں، اس کے بعد اس میں بیج. آپ دیکھتے ہیں نا کسانوں کو کتنی محنت کے بعد تب بیج ڈالتے ہیں.
اسی طرح سے جب تک کہ دل میں ایمان نہ ہو، اللہ پر یقین نہ ہو، آخرت کا یقین نہ ہو، تب تک آپ کوئی حکم کتنا بھی سنائیے کسی کو، وہ ماننے والا نہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں ایک ہی بات لوگ برسوں سے سن رہے ہیں لیکن آج تک اس پر عمل نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا ڈر نہیں، معلوم نہیں کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے معلوم ہے لیکن یقین نہیں. معلوم ہونا الگ چیز ہے، یقین الگ چیز ہے. تو پہلا لیسن کیا ملتا ہے کہ جب بھی کوئی بات کسی کو بتانا ہو، خاص طور سے اللہ کی، رسول کی، تو اس سے پہلے ایمان کی، آخرت کی، موت کی، قبر، یہ ساری چیزوں کا تذکرہ کرنا کہ اللہ کو حساب دینا. اب نمبر 2، مال غنیمت کی تقسیم کیسے رکھی اللہ تعالیٰ نے. ہر آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اللہ ہی کہہ سکتا ہے، دوسرا کوئی. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو جنگ میں جو چیزیں ہاتھ آتی تھی، یا تو کمانڈر لے لیتا پورا، یا جو جن کے ہاتھ میں جو لگتا تھا وہ لوٹ لیتے تھے، اور جو بچتا تھا وہ اس کا چوتھا حصہ جو ہے کمانڈر کو ملتا تھا، اگر بچ گیا تو. نہیں تو چرا لینا، لوٹ لینا. یہاں پہ تقسیم کی گئی کہ 5 حصوں میں بانٹا جائے گا. ٹھیک ہے، 5واں حصہ اللہ کا، رسول کا اور ان کے قریبی رشتے داروں کا. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ قربانیاں ہیں. آپ نے اپنی زندگی، اپنی صحت، اپنا مال، اپنا پورا کیریئر ختم کر دیا. اس کے لیے اللہ کے دین کے لیے، اس کی دعوت کے لیے. تو پہلا حصہ ان کا. اور اس حصے میں سے بھی قصہ وَلِذِي الْقُرْبَى، ان کے جو قریبی رشتے دار بنو ہاشم. اور اتنا ہی نہیں، وَالْيَتَامَى، سوسائٹی کے جن لوگوں کو کوئی نہیں پوچھتا تھا ان کا حصہ طے کیا، یتیموں کا. وَالْمَسَاكِينَ، اور غریب جو ضرورت مند ہے. وَابْنِ السَّبِيلِ، اور وہ مسافر جو کسی حادثے کا شکار ہو گئے، راستے میں ان کا سامان لوٹ لیا یا کھانے پینے کا نہیں، ان کو. اب باقی کتنے رہ گئے؟ 5 میں سے کتنے رہ گئے؟ 4 حصے. 4 حصے میں سے ایک حصہ جو پیدل چل کر کے جنگ میں حصہ لے اس کے لیے. ٹھیک ہے، اور باقی 3 حصے جو بچ گئے وہ ان لوگوں کے لیے جو سواری کے ساتھ آتے تھے، گھوڑے، اونٹ، کیونکہ ان کا ایک ان کا حصہ اور دوسرا ان کی سواریوں کے لیے بھی انتظام تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایمان کی بات کی کہ یہ اگر تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ جنگ تم خود سے نہیں جیتے بلکہ اس کی مدد سے جیتے تھے، ہم نے جو اپنے بندوں پر فرشتے اتارے تھے جنگ بدر کے دن، اس وجہ سے تم نے یہ جنگ جیتی ہے، اس لیے تمہارا اس پر دعویٰ درست نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں اللہ پر یقین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو کچھ بھی، اس کا ایک اور خاص بات کیا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ ہمیں دیتا ہے، ہمیں اس میں اپنے رشتہ داروں، غریبوں، ضرورت مندوں اور ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے کم دیا ہے یا نہیں دیا ہے، ان کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے.